جب ابو نے امی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی تو ہم بہت چھوٹے تھے۔ والدہ نے محنت کر کے ہم کو پروان چڑھایا۔ بھائی خالد مجھ سے 2 ہی برس بڑے تھے۔ 19 برس کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور والدہ کا بوجھ انہوں نے اپنے جواں سال قدوں پر اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ اپنے شہر میں کام کرتے رہے، پھر کمپنی نے ترقی دے کر ان کو کراچی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا۔ تنخواہ تو بڑھ گئی لیکن بھائی کو رہائش کی سہولت نہ مل سکی، البتہ کرایہ پر مکان کی مد میں کچھ رقم ملتی تھی۔ کراچی میں مسئلہ رہائش تھا، ادھر ہم ماں بیٹی اپنے شہر میں اکیلے نہ رہ سکتے تھے تو ادھر بھائی کو کھانے وغیرہ کی دقت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست الیاس سے ذکر کیا جس سے نئی دوستی ہوئی تھی، وہ بھی بھائی کے ساتھ اس کمپنی میں ملازم تھا۔ بہرحال اس کی کوشش سے ان کے برابر والا فلیٹ بھائی کو کرائے پر مل گیا۔ فلیٹ میں قلی وغیرہ کرا کر خالد بھائی مجھے اور امی کو لینے آ گئے۔ ہم نے مختصر سا سامان ساتھ لیا اور ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ ان دنوں شہر اس قدر گنجان آباد نہ تھا۔ ہم کو یہاں کا موسم بہت اچھا لگا، شہر بھی پسند آیا، لیکن والدہ کو کچھ تنہائی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ اپنے شہر میں ان کا رشتہ داروں اور پاس پڑوس میں ملنا جلنا آنا جانا لگا رہتا تھا، جبکہ یہاں کوئی اپنا نہ تھا، سبھی اجنبی تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے کہ الیاس بھائی بھی فیملی لے آئے اور ہمارے برابر والا فلیٹ آباد ہو گیا۔ ان کی بیوی نوعمر خوبصورت ہنسمکھ تھی، جبکہ بیٹی ابھی صرف 5 برس کی تھی، لیکن بہت چنچل اور ہوشیار تھی۔ جب معصوم زبان میں منموہنی باتیں کرتی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ امی اور میں پریحا بھابھی کے پاس ہفتہ میں 1 بار چلے جاتے، یوں ان سے باتیں کر کے دل بہل جاتا۔ ان کا سارا خاندان، میکا اور سسرال سب ہی سیالکوٹ میں تھے اور وہ یہاں تنہائی محسوس کرتی تھی۔ الیاس بھائی اور خالد روز شام کو اکٹھے آفس سے آتے، بھائی تھکے ہوتے، کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ الیاس کی بیٹی ننھی کرن صبر کرتی لیکن پھر اپنے ابو کے کمرے میں جا کر ان کو جگا دیتی، کیونکہ وہ سارا دن بالکونی میں کھڑی باپ کے گھر لوٹ کر آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک روز امی نے پریحا سے کہا کہ تم اب بچی کو اسکول میں داخل کرا دو، سامنے ہی مونٹیسوری ہے، سڑک پار کرنی پڑے گی، بس یوں تمہاری بچی اور بچوں سے ملے گی، اس کی ذہانت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ وہ بولے، میں اسے داخل کرانے لے گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو ABCD پڑھاؤ اور 100 تک گنتی بھی آنی چاہیے تو ہم پہلے کلاس میں لے لیں گے، کیونکہ مونٹیسوری کی عمر سے یہ نکل چکی ہے، اب اس کو کلاس 1 میں ہونا چاہیے۔ تم خود پڑھی لکھی ہو، بچی کو گھر پر پڑھا لو، 1-2 ماہ میں اسے گنتی اور حروف تہجی وغیرہ یاد ہو جائیں گے۔ پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے یہ پڑھتی نہیں ہے، تنگ آ جاتی ہے۔ میں نے کہا تو روز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں پڑھا دوں گی۔ 1 ماہ بعد داخلے کا سیزن آ جائے گا، تب تک یہ حروف اور گنتی کی کچھ شدھ بدھ پا لے گی۔ 2-4 دن بچی کو پریحا خود آ کر میرے پاس چھوڑ گئی، مگر پریحا نے ٹھیک کہا تھا، یہ بچی بے حد چنچل تھی، قابو میں نہ آتی، باتونی بہت تھی لیکن پڑھنے پر دھیان نہ لگاتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اصرار نہ کیا۔ انہی دنوں الیاس بھائی کو بیرونی ملک جانے کا موقع مل گیا، کمپنی نے ان کو ٹریننگ کے لیے بھجوا دیا اور پریحا اکیلی ہو گئی۔ جاتے ہوئے الیاس بھائی نے خالد بھائی سے کہا کہ اپنی بھابھی اور میری بیٹی کا دھیان رکھنا، ان کو کچھ ضرورت ہو تو تم کو کہے گی، اپنی والدہ اور امی کو بھی میری طرف سے عرض کرنا کہ وہ پریحا کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دے۔ الیاس بھائی کو گئے 1 ماہ بمشکل ہوا تھا کہ پریحا بجھی رہنے لگی۔ پہلے وہ ہم سے ملنے آ جاتی تھی، پھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ امی کئی بار گئی، وہ پلٹ کر نہ آئی، البتہ کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی کہ خالد سے کہنا، بل بھر دے یا ایسا ہی کوئی کام۔ یوں خالد بھائی خود ان کے گھر جاتے، بل وغیرہ لے کر بھر آتے تھے۔
وہ پہلے تو ہر روز جاتے تھے جب الیاس بھائی گھر ہوتے تھے، لیکن اب پریہا کے بلوانے پر ہی جاتے تھے۔ تقریباً ہر روز پریہا مجھے یا امی کو بالکونی سے کہہ دیتی کہ خالد بھائی کو بھیج دینا، کچھ کام ہے۔ ہمارے فلیٹ کا دروازہ ان کے دروازے کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ آواز بھی دیتے تو ہم سن لیتے تھے۔ اکثر ننھی کرن آواز لگاتی، خالد انکل آ جائیے، امی بلا رہی ہے۔ وہ دوائیاں، گھر کا سودا، سلف اور راشن وغیرہ بھی خالد بھائی سے منگوانے لگے۔ ہر اتوار کو میرے بھائی کے ذمے یہ کام ہوتے کہ ہفتہ بھر کی سبزی، مرغے کا گوشت، آٹا وغیرہ ان کو خرید کر لا دیتے۔ کرن کے ہاتھ وہ اکثر چٹ لکھ کر رقم اور مطلوبہ اشیاء کی فہرست بھیج دیتی تھی۔ خالد تمام اشیاء خرید کر ان کے گھر لے آتے۔ وہ بیٹھنے کو اصرار کرتے اور ننھی کرن تو بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ انکل بیٹھیے نا، تب وہ بچی کے اصرار پر ذرا دیر وہاں بیٹھ بھی جاتے، یہ سوچ کر کہ بچی باپ کی جدائی کو محسوس کرتی ہے۔ وہ اس کو پیار کرتے، ٹافیاں دیتے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے۔ تب تک فریحہ چائے، کباب وغیرہ لا کر ان کے آگے رکھ دیتی اور کہتی، خالد کھاؤ نا، کباب تو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، بڑے مزیدار ہیں۔ بچی کو تھوڑی سی کمپنی دینے کی خاطر بھائی خالد فریحہ کے اصرار کو نظر انداز نہ کر سکتے اور چائے پی لیتے۔ پہلے تو وہ چائے اور تواضع کے لوازمات تپائی پر رکھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی، رفتہ رفتہ بیٹی کے ساتھ بیٹھنے لگی۔ اس دوران خالد سے اپنانیت سے بات چیت کرتی۔ خالد کے دل میں کوئی برائی نہ تھی، وہ اسے بھابھی ہی سمجھتے تھے، اور کرن کہانی سنانے کی ضد کرتی تھی تو اس کو کہانی بھی سنا دیتے تھے۔ ایک روز فریحہ نے فرمائش کر دی کہ آپ لوگ باتوں باتوں میں اس کو انگریزی کے حروف ABCD اور گنتی یاد کرا دیں، ورنہ اسکول والے کلاس 1 میں داخلہ نہیں کریں گے۔ کرن واقعی خالد بھائی سے مانوس ہو گئی تھی، ان سے پڑھنے لگی، جو بتاتی منٹوں میں یاد کر لیتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ الیاس بھائی جب یہاں تھے، وہ روز شام کو ان کے آنے کے وقت تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی اور بنی سنوری نظر آتی، لیکن اب بجھی بجھی رہنے لگی، آنکھوں کے دپک مان پڑ گئے تھے اور چہرے پر راکھ سے اڑتی تھی۔ جب سے کرن میرے بھائی کے ساتھ مانوس ہوئی تھی اور ان کو گھیرا تھا، فریحہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ ایک روز خالد کو بخار تھا، وہ دفتر بھی نہ گئے۔ شام کو کرن نے بالکونی سے آواز لگائی، خالد انکل آ جائیے، امی کو کچھ کام بتانا ہے۔ کرن کی آواز سن کر میں اپنی بالکونی میں چلی گئی اور اسے بتایا کہ خالد بھائی کو بخار ہے، وہ آج نہیں آئیں گے۔ میری آواز فریحہ نے سن لی اور وہ پریشان ہو گئی، یوں ان کو پوچھنے ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی نے کہا، بھابھی پریشان نہ ہو، میں اتنا بیمار نہیں ہوں، آپ کا سودا سلف جو بھی منگوانا ہے لا دیتا ہوں، آپ گھر چلیے، میں ابھی آیا۔ فریحہ گھر چلی گئی۔ امی نے روکا، بخار ہے تو مت جاؤ، سودا کل لے دینا۔ وہ بولے، امی دوست نے کہا تھا کہ بھابھی کا خیال رکھنا، الیاس کی خاطر جا رہا ہوں، ممکن ہے ان کو کوئی فوری ضرورت کی شے منگوانی پڑ گئی ہو۔ وہ فریحہ کے گھر چلے گئے۔ بخار سے بھیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ فریحہ نے محسوس کیا کہ واقعی بخار تیز ہے، تو بولی، آپ اس حال میں کیوں آ گئے؟ جلدی سے ترمامیٹر اٹھا لائی اور بھائی کا بخار دیکھنے لگی، پھر ان کو صوفے پر لیٹنے کو کہا اور خود ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ خالد نے بہت منع کیا، لیکن کرن لپٹ گئی، نہیں انکل آپ بھی نہ جائیں، مجھ سے پوئم سن کر جائیے، میں نے یاد کر لی ہے۔ بچی کی اصرار پر بھائی صوفے پر نیند دراز ہو گئے اور کرن سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں فریحہ چائے لے کر آ گئی۔ آج اس کی باتوں کا انداز دوسرا تھا۔ بھائی نے محسوس کر لیا کہ وہ غیر معمولی توجہ دے رہی ہے، خیال کیا کہ یہ میرے بخار کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، تبھی دل میں آنے والے وہم کو ذہن سے جھٹک دیا۔ تاہم اب انہوں نے ان کے گھر کے اندر جانا ترک کر دیا اور سودا سلف کا وہ دروازے کے باہر سے پوچھ لیتے تھے۔ اس بات کو فریحہ نے محسوس کیا اور گھر آ کر گلہ کیا کہ شاید تم میرے کام سے تک گئے ہو جو ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے۔
کرن تو روز تمہارا انتظار کرتی ہے اور تم اس معصوم کے لیے بھی نہیں آتے۔ غرض اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بائی شرمندہ ہو گئے۔ اگلے روز وہ شام کو ان کے گھر چلے گئے کرن کے ملنے کے خیال سے۔ وہ اتفاق سے سو رہی تھی۔ پریہا نے بائی کو اصرار کر کے بٹھا لیا۔ کہا کافی دیر سے سو رہی ہے، بس ابھی بیدار ہونے کو ہے، کرن سے مل کر ہی جانا ورنہ وہ روئے گی۔ بائی مجبوراً صوفے پر بیٹھ گئے۔ کرن بیدار نہ ہوئی تو وہ اٹھ کر جانے لگے، تبھی پریہا نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے کہ وہ کسی بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ کشمکش اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ بائی کو پسینہ آ گیا اور وہ خود کو سنبھال کر پریہا کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھے اور اپنا دامن بچا کر اس کے گھر سے نکل آئے۔ خالد نے تنہا عورت کے بکھرنے کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کبھی اس کے گھر کی دہلیز کے اندر نہ جائیں گے، خواہ کرن کتنی ہی آواز مجھے لگائے۔ سچ ہے، امی ٹھیک کہتی تھی، اکیلی عورت کے گھر نہ جایا کرو۔ وہ واقعی پھر نہ گئی۔ کرن اور پریہا نے کئی بار بلایا، انہوں نے بہانہ کر دیا اور گھر سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر نکل گئے۔ ان کی بے رخی اور یہ رویہ پریہا پر قیامت بن گیا۔ وہ خود بار بار ہمارے گھر آنے لگی۔ تب امی بھی کچھ گھبرائی۔ چالاک پریہا نے بات بنائی، خالد نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی ہے، اب مجھے ضرورت ہے، واپسی کے لیے کہا تو مجھے دیکھ کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ امی کو یہ بات بری لگی۔ جب وہ چلی گئی اور بائی گھر آئے تو انہوں نے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ خالد تم احسان فراموش ہو، کیوں ایسا کیا ہے؟ اگر رقم کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتے، اب ادھار لیا ہے اور ان کو ضرورت ہے تو واپس کرو، اور مجھے بتاؤ کہ کتنا پیسہ لیا ہے تاکہ میں کسی طور لوٹا دوں۔ بائی نے آنے والے طوفان کو بھانپ لیا، چپکے سے دوسرا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب کراچی سے کچھ واقفیت ہو گئی تھی۔ آفس کے ایک کولیگ کے ذریعے نیا مکان تلاش کر لیا اور ایک روز خاموشی سے گھر شفٹ کر لیا۔ پریہا کو بڑا دھچکا لگا، لیکن الیاس کو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی مدت ٹریننگ ختم ہو گئی تھی۔ لوٹ کر آیا تو پہلا شکوہ آفس میں بائی سے یہی کیا، مجھے تم سے ایسی توقع نہ تھی کہ تم میری بیوی اور اپنی بھابھی پر غلط نظر ڈالو گے۔ میں تو ان کی حفاظت کی، تم کو تاکید کر کے گیا تھا، تم پر ایک بھائی کی طرح بھروسہ کر لیا تھا، اور تم نے پریہا کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ بیوی نے مجھے سب بتا دیا ہے، اس لیے اس نے مکان مالک سے کہہ کر تمہارا سامان اٹھوا دیا۔ دوست کے منہ سے ایسی شکایت سن کر خالد بھائی ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کمپنی کے مالک کو منت سماجت کر کے اور اپنی مجبوریاں بتا کر اپنا ٹرانسفر کر لیا۔ نقصان یہ ہوا کہ بڑے شہر کا جو الاؤنس ملتا تھا وہ کٹ گیا اور تنخواہ کم ہو گئی، لیکن خالد بھائی کو افسوس اس خسارے کا نہ تھا۔ افسوس یہ تھا کہ ایک عورت کی چال بازی کی وجہ سے وہ ناحق گنہگار ٹھہرے تھے اور ایک اچھے دوست کی دوستی اور رفاقت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔